آپ سب لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور خاص طور پہ جو سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے لوگ آئے ہیں، بڑی ہمت ہے ان کی، اور تمام ٹیچر حضرات جو تشریف لائے ہیں، ان کا ایک بڑا کام ہے اس ملک کے اندر صحت اور تندرستی کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے میں۔ صحت اور تندرستی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے آپ ہسپتالوں سے، دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے حاصل کر پائیں۔ صحت ایک دریافت ہے، ایک ڈسکوری ہے جو آپ سب کے اندر ہے۔ یوگا اسی صحت کو ڈسکور کرنے کا آرٹ ہے۔ جو بندہ پراپر اپنے اوپر ورک آؤٹ نہیں کرے گا، وہ ساری زندگی اسی دھوکے میں ہی رہے گا کہ گولیوں سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، ہاسپٹلوں سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جب تک کوئی انسان پراپر اپنے اوپر کام نہیں کرتا، وہ صحت اور تندرستی کے اس تجربے سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک عظیم کام ہے، مسیحاؤں کا کام ہے، یہ درویشوں کا، اللہ والوں کا، پیغمبروں کا کام ہے، جس کو یوگا کے ٹیچر حضرات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں صحت اور تندرستی کے پیغام کو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کروں گا، پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ چائنا کے اندر ایک بادشاہ، اس کے پاس ایک شاہی طبیب تھا۔ تو ایک دن بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ تو بڑا مشہور طبیب ہے، بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، تجھے ساری دنیا جانتی ہے، میں جانتا ہوں، پورا ملک جانتا ہے، تو مجھے یہ بتا کیا تجھ سے کوئی بڑا طبیب بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھ سے بڑا طبیب بھی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ میں نے تو اس کا نام نہیں سنا۔ تو اس طبیب نے کہا جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ مجھ سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو اس طبیب نے کہا میرے چھوٹے بھائی کی یہ خوبی ہے کہ وہ بیماری کو بہت ہی ابتدائی سٹیجز کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے۔ مجھے تو آپ اس لیے جانتے ہیں کہ بیماری جب بہت بگڑ جاتی ہے، کینسر بگڑ جاتا ہے یا کوئی اور بیماری بگڑ جاتی ہے، جب کوئی آپریشن کی نوبت آتی ہے تو لوگ مجھے بلاتے ہیں، اس لیے میرا نام مشہور ہے۔ لیکن میرا چھوٹا بھائی، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ بیماری کو شروع میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا واقعی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بیماری کو شروع میں ختم کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا کیا اس سے بھی کوئی بڑا ڈاکٹر ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا ہاں، اس سے بھی بڑا، یعنی مجھ سے بھی بڑا اور میرے چھوٹے بھائی سے بھی بڑا ایک ڈاکٹر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کون سا؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا ہمارا ایک تیسرے نمبر کا چھوٹا بھائی ہے، وہ ہم تو دونوں سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو اس کا نام نہیں سنا کہ تمہارا چھوٹا بھائی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس کی کیا خوبی ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کی خوبی یہ ہے وہ ایسی ایکسرسائزز بتاتا ہے کہ بیماری ہوتی ہی نہیں۔ وہ ایسا ورک آؤٹ بتاتا ہے کہ بیماری پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور پھر وہ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتا رہے، ہاسپٹلوں کے اندر چکر لگاتا رہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ بیماری پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے بیماری کو۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جب پراپر ورک آؤٹ کرتے ہو۔ 3 قسم کے ورک آؤٹ ہے، آپ اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں گے تو اس بات کو یاد رکھیے گا۔ یوگا کی 3 مین ایکسرسائزز ہیں۔ پہلی ایکسرسائز ہے اسٹریچنگ، جس کو ہم آسنا کہتے ہیں، پوسچر کہتے ہیں۔ اسٹریچنگ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی حالات و واقعات آپ کی زندگی کے اندر پیش آتے ہیں، کوئی غصے کا واقعہ، کوئی ڈر کا واقعہ، کوئی پریشانی کا واقعہ، تو ہماری باڈی ڈائریکٹ اس سے وکٹم بنتی ہے۔ سر بھاری ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، سینہ جکڑا جاتا ہے، کمر میں درد ہونے لگتی ہے۔ تو حالات و واقعات سے انسان ڈائریکٹ وکٹم بنتا ہے، باڈی پوسچر لے لیتی ہے، باڈی کے اوپر اس کے ایفیکٹس آتے ہیں۔ تو جب آپ اسٹریچنگ کرتے ہو، پراپر ایکسرسائز کرتے ہو، پراپر ٹھیک ایکسرسائز، غور سے سنیے گا، میں ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہا۔ لوگ جم کے اندر وہ ٹریڈ مل کے اوپر اور ویٹ لفٹنگ اور وہ ڈنڈ بیٹھک بھی نکال رہے ہوتے ہیں، وہ تھکانے کا، ایک تھکاوٹ کا بیوقوفانہ کام ہے، وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے۔ ایکسرسائز پراپر اسٹریچنگ جو ہے وہی ایکسرسائز ہے۔ تو جب آپ ٹھیک ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کی باڈی کے اوپر جو حالات و واقعات کے ایفیکٹس ہیں
शोल्डर आपके फ्रीज हो गए, सर भारी हो गया, कमर पकड़ी गई, सीना जकड़ा गया, इतना सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं आज आप सबके सामने गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के टॉप डॉक्टर भी जिस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, हमारे पास आ जाए, सुबह नेचर के पास आ जाए, सूरज के पास, इन हवाओं के पास, सुबह को इस ऑक्सीजन के अंदर, उसका इलाज मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी तरीका इलाज अगर कामयाब नहीं हो पाया, तो ये जो कुदरत है ना, इसके पास इलाज मौजूद है। तो स्ट्रेचिंग दोस्तों, स्ट्रेचिंग से आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री ही बदल जाती है, जिसको हम आसनास कहते हैं। दूसरी जो योगा की मेन एक्सरसाइज है वो है ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क, प्राणायाम। पहला मैंने क्या कहा, स्ट्रेचिंग जिसको आसनास कहते हैं। सेकंड, द मेन एक्सरसाइज ऑफ योगा वो है ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क, सांस की ठीक तरह से मशकों को करना। आप ये मेरी बात सुन के हैरान होंगे कि पूरी दुनिया के लोगों के जो फेफड़े हैं वो सिर्फ 25% काम करते हैं, और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज दुनिया में है ही नहीं जो आपको ठीक तरह से सांस लेने का बताते हो। और मेरे भाइयों, खुदा ने, कुदरत ने उन चीजों को उतना आम रखा है जो आपके लिए जितनी जरूरी चीजें हैं। तो सांस हर अमीर और गरीब को हर जगह पर दस्तयाब है। अगर आप ठीक तरह से सांस की एक्सरसाइजेस को करें, मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूं, आप चाहकर भी बीमार नहीं हो सकते। आपको ये बात गारंटी के साथ कहता हूं, 100 साल तक भी आप फिट रह सकते हैं अगर आप सांस की मशकों को ठीक करें। तो पूरी दुनिया के लोगों के जो फेफड़े हैं वो सिर्फ 25% काम कर रहे हैं। योगा से आपके फेफड़े एक्सपेंड करते हैं। और तीसरी एक्सरसाइज वो है माइंडफुलनेस की। इंसान का ज़हन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर के अंदर, माजी में क्या होगा और कल को क्या करना है, इसी फ्लैक्चुएशन के अंदर, इसी सोच के अंदर इंसान जिंदगी गुजार के कब्र में चला जाता है। तो योगा आपको बताता है कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, कैसे हाल में जीना। तो मैं हाल में जीने के एक शेर सुनाऊंगा। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। लफ्ज है ना खुशहाल, लफ्ज खुशहाल का मतलब ये नहीं कि जिसके पास दौलत है, मतलब है कि जो हाल में है वो खुश ही है, जो हाल में होगा वो खुश होगा। तो तीसरी एक्सरसाइज है कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, कैसे हाल में जिया जाए, कैसे आप पास्ट और फ्यूचर के ख्याल से निकलें। तो इन 3 एक्सरसाइजेस को जो भी करेगा वो ना नफ्सियाती तौर पर बीमार होगा, ना वो जिस्मानी तौर पर बीमार होगा, और ना ही वो रूहानी तौर पर बीमार होगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।